عجيبا كيف وجدت وغيره من هذا الفن مختلفون بما كتبه المصنف وما افاده بعض الاذكياء في حواشي الرساله الكتبيه وهو انه يفسر التزيد بقوله يحتمل الصدق والكذب فلا شك ان مدار احتمال ما النسبه الحاجيه وكما شرح المصنف المشهور قضيه كالمسعن وان فسرت بما يقال لقائله انه صادق او كاذب فالمشهور ليس بقضيه إذا لا يقال للقائل الشاكي انه صادق او كاذب في الكفر فتتبت. اب یہ جو ماتن نے الحق ان قولنا زید قائل قضیۃ علی کل تقدیر پتن کو دیکھو علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحقیق کر دی کہ میاں زید القائم جو ہے یہ قضیہ ہے، اس کے ساتھ تعلق شک کا ہو یا اذعان کا، دونوں صورتوں میں یہ قضیہ ہے کہ قضیہ کہتے ہیں ما یحتمل الصدق والکذب، دونوں صورتوں میں ہے۔ شک اور تردد تو ہے تو وہ تو مطابقت میں ہے کہ آیا یہ حکایت مطابقت کے مطابق ہے، محکیانوں کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ قضیہ جو ہے اس کا موضوع محمول جب جمع ہو گیا، نسبت کیا گئی تو بس قضیہ تھا، اس کے ساتھ شک کا تعلق ہو یا اذعان کا ہو۔ یہ تحقیق کر دینا کہ دونوں صورتوں میں قضیہ قضیہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ تین اجزاء پائے گئے اور قضیہ نہیں ہے، یہ بات ہی طرح سے غلط ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو شک کا جواب دے دیا والحق سے کہ میاں یہ شک والے نے جو یہ کہا کہ دیکھو شک کی صورت میں موضوع محمول اور نسبت تامت ہے، اجزاء تو پائے گئے سارے لیکن قضیہ نہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ قضیہ نہیں، قضیہ بھی ہے۔ تم شک کی بات کرو گے تو میاں شک کو تو اور چیز ہے، وہ تو حکایت کے مخیانوں کے ساتھ مطابقت یا عدم مطابقت میں شک ہے، تردد تو اس میں، قضیہ ہونے میں تو کوئی تردد ہو، لہذا دونوں صورتوں میں قضیہ قضیہ ہے، اذعان کا تعلق ہو اس کے ساتھ یا شک کا۔ تو اس کے بعد ماتن نے جب یہ تحقیق کر دی، جواب دیا تو آخر میں فرما دیا کہ ھذا وإن كان مما لم يقرأ سمعك لكنه هو التحقيق، یہ جو میری بات ہے اگر کہ اس سے قبل تیرے کان کو نہیں کٹکایا ہوگا، اس نے تیرے کان کے دروازے کو نہیں کٹکھٹایا ہوگا، اس نے یعنی تیرے کان کے اندر یہ بات نہیں گئی ہوگی، لیکن تحقیق کی سونے آ گئی ہے، یہ بات کہہ دی ہے۔ تو اس بات سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ماتن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری تحقیق ہے، تیرے کان کو اس سے قبل اس نے نہیں کٹکھٹایا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ گویا کہ مجھ سے قبل یہ بات کسی نے نہیں کی، اسی لیے تیرے کان کو کٹکھٹایا بھی نہیں ہے، یہ میری تحقیق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس عبارت سے کہ ماتن اس تحقیق کی اولیت کے مدعی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تحقیق یہ میں نے کی کہ شک کی صورت میں بھی قضیہ قضیہ ہے اور اذعان کی صورت میں بھی قضیہ قضیہ ہے۔ تو یہ بو آتی ہے اس قول سے کہ ماتن اس تحقیق کے موجد ہونے کے مدعی ہے کہ یہ کیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟
اس لیے حمداللہ شاعر رسول اللہ اس بات کا رد کر ایسا نہیں. دیکھو علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے متول میں یہی بات کہی. سمجھ آئیے کہ میاں اجزاء تینوں پائے گئے تو بس قضیہ ہے، اس کے ساتھ شک کا تعلق ہو یا اذہان کا تعلق ہو یہ الگ بات ہے. کیونکہ اجزاء تینوں پائے گئے تو بس ما یحتمل الصدق والکذب کا مفہوم پائے گا. تعریف قضیہ کے اس کے اوپر صادقات، تو قضیہ اسی کو کہتے ہیں جس پر تعریف قضیہ سچ آ جائے. انسان اسی کو کہتا ہے جس پر انسان کی تعریف سچ آ جائے. سمجھ آئیے؟ تو جب قضیہ کی تعریف کے اوپر صحیح آتی ہے، صادق آتی ہے، تو پتہ لگا قضیہ ہے، چاہے اس کے ساتھ تعلق شک کا ہو یا اذہان کا. یہی بات متول ہے. علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ بھائی سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، ماتن نے ایسا دعویٰ کر دیا، یہ دعوے پر مجھے عجب ہے، تعجب ہے کہ ماتن جیسے آدمی کو متول کا پتہ نہیں. سمجھ آئیے؟ اور اس تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس کا موجب ہوں، تو اس پر مجھے تعجب کی بات ہے کہ ماتن جیسے بخاری جیسے آدمی متول پر دسترس نہیں ہے. تعجب کی بات سمجھا گئی ہے. ترجمہ کرو میاں. فرماتے ہیں ھذا عجیب جدا، بہت ہی عجیب بات ہے یہ جو ماتن نے کہی. کیسا، یہ اس کا موجد کیسے ہو سکتا ہے ماتن؟ والعلامۃ التفسیرانی فی المتول وغیرہ من ائمۃ ھذا الفن. علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ متول میں اور اس کے علاوہ دوسرے جو ائمہ فن ہیں وہ مصرحون بما حققہ المصنف، جو ماتن نے تحقیق کیے سب کے سب یار بہت سے علماء نے یہی تصریح کی ہے اس کی. تو یہ کوئی ماتن کا ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ماتن سے پہلے بہت سے علماء نے جن کو علامہ تفسیرانی نے متول میں اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے ماتن جیسے آدمی کو، بہاری جیسے آدمی کو متول پر دسترس نہیں ہے. یہ تو اعتراض کر دیا حمداللہ شاعر، لیکن اس کا جواب دیکھو ماتن نے دیا ہے، لیکن اس پر حمداللہ پر تعجب کہ حمداللہ کو اس کا علم نہیں. ماتن نے جب یہ سلم لکھ لیا اور اس میں یہ عبارت لکھ دی کہ ھذا وإن كان مما لم يقرأ سمعا، اس کے بعد ماتن نے یہاں ملیت اسی پر ماتن نے کہا یار میں نے یہ بات، یہ سلم کا جو رسالہ ہے نا یہ میں نے لکھ دیا، تو لکھنے کے بعد مجھے علم کہ علامہ تفسیرانی نے بھی یہ بات کہی، بہت سے علماء نے یہ بات کہی، اس کے بعد مجھے علم یہ بات انہوں نے ملی ہمیں لکھ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں میرہیہ میں جب بات لکھ دی ہے، اب اس کے بعد حمداللہ ہے، تو حمداللہ شرح لکھ رہے ہیں سلم کی، اور سلم کے میرہیہ کا پتہ نہیں ہے ان کو، تو یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے.
سمجھے ہو؟ دیکھو ماتن کو اگر متول کا پتہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ماتن منطق میں کتاب لکھ رہے ہیں، متول معانی بدیع کی کتاب ہے، ہاں ان میں بلاغت کی کتاب ہے، تو ماتن کو اگر اس کا پتہ نہ ہو تو یہ اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کتاب کی تم اشارہ لکھ رہے ہو اس کتاب کے منہیے کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ لیکن خیر الحمدللہ کی طرف سے بھی جواب ہے کہ واقعی اگر ایسا ہو تو پھر تعجب کی بات تو ہے مجھ پر، لیکن اصل بات یہ ہے الحمدللہ کی طرف سے جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ جو منہیات ہوتے ہیں نا، کیونکہ آنے والے علماء جو ہوتے ہیں وہ کسی کتاب کی منہیات کو کسی اہمیت نہیں، جیسے آپ نے امور عامہ میں دیکھا وہ منہیہ کو ادھر بھی کونے میں نقل کیا، بندہ سمجھتا ہے کوئی حاشیہ کسی دوسرے کا حاشیہ، تو باریک باریک حاشیے کی طرح وہاں پر کونے میں اس کو نقل کیا، تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اس لیے یہ منہیات کو علماء ماتن یا منہیہ لکھنے والا بندہ جب اس کو زیادہ اہمیت نہ دے اور اس کو صحیح طریقے سے نقل نہ کرے، سمجھائیے، تو بعد کے آنے والے علماء پھر منہیات کو اتنی اہمیت نہیں، سمجھائیے، تو اہمیت نہیں دیتے تو نہ اہمیت کی وجہ سے کبھی کبھی منہیہ بالکل رفع چکر ہو جاتا ہے، منہیہ بالکل معدوم ہو جاتا ہے، کتابت سے بھی رہ جاتا ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ منہیہ ایسا تھا کہ ماتن نے تو لکھا تھا لیکن آنے والے لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، وہ کہیں گم ہو گیا، اس لیے حمداللہ نے وہ منہیہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ حمداللہ کے آنے سے پہلے وہ کہیں کسی کھڈے میں گم ہو گیا، اس لیے حمداللہ نے پھر یہ اعتراض کر دیا، اگر منہیہ معلوم نہ ہوتا تو حمداللہ بھی شاید اعتراض ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات تو ہوئی ختم۔ اب والحق سے حمداللہ فیصلہ فرما۔ دیکھو میاں دو قول سامنے آئے، ایک قول تو یہی تھا جو مشہور قول تھا کہ موضوع بھی موجود ہے، محمول بھی موجود ہے، نسبت عامہ خبری موجود ہے، لیکن قضیہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ شک میں، کہ شک کی صورت میں قضیہ نہیں۔ دوسرا قول یہ ماتن والا ہو گیا کہ ماتن کہتے ہیں کہ شک کی صورت میں قضیہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو قول، مشہور قول اور ماتن کی تحقیق کے درمیان میں تو تضاد ہے کہ شک کی صورت میں قضیہ نہیں ہے، مشہور قول تو یہی ہے، شک کی صورت میں قضیہ ہے، ماتن کی تحقیق یہ ہے۔ تو دو متضاد اقوال سامنے آ گئے۔ عبداللہ جب آئے، شاہ آئے، تو اس کے سامنے دو قول پڑے ہوئے، دونوں میں تضاد ہے۔ اب اس تضاد کو حمداللہ نے رفع کیا اور بیچ میں محاکمہ کیا، یار قول ان کا بھی ٹھیک ہے، قول ان کا بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے مراد کو نہیں سمجھے، تو جھگڑا بنا دیا۔ سمجھائیے؟ دیکھو میاں قضیے کی اس محاکمے کے لیے میرزائد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل ہے، کہتے یہ محاکمہ ان دو اقوال میں میرزائد ہروی نے کیا ہے، میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ میرزائد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ دیکھو قضیے کے دو تعریفیں آتی ہیں، قضیے کی دو تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف ہے قضیہ کی ما یحتمل الصدق والکذب، دوسری تعریف ہے قضیہ کی ما یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب۔ یہ دو تعریفیں ہیں قضیہ کی۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ شک کی صورت میں قضیہ نہیں ہے، ان کی بات پوچھی، کیونکہ انہوں نے قضیہ کی تعریف لی ہے کون سی؟ دوسری، کہ ما یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب۔ قضیہ اس کو کہتے ہیں جس کے قائل کو آپ صادق یا کاذب کہہ سکیں۔ تو میاں شک کی صورت میں آپ جب قضیے کے ساتھ شک کا تعلق ہو تو اس کے قائل کو تم صادق یا کاذب کہہ سکتے ہو، جیسا قضیہ نہیں، اس معنی میں قضیہ نہیں ہے۔ مرزا دہلوی نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی۔ اور یہ ماتن جو کہتا ہے کہ قضیہ ہے، شک کی صورت میں قضیہ ہے، وہ کون سا معنی لیتے ہیں؟ ما يحتمل الصدق والكذب، کہ قول يحتمل الصدق والكذب۔ تو میاں یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر اس معنی میں تو قضیہ ہے، شک کی صورت میں بھی قضیہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ نے فرمایا کہ میں یہ جو دو متضاد اقوال ہیں ان کے درمیان میں توفیق کو مرزا دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی ہے، میں ان کے قول کو نقل کرتا ہوں، اور یہ ایک محاکمہ ہو جائے گا دونوں کے درمیان میں کہ اگر قضیہ کی یہ تعریف ہو، ہاں، کہ ما یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب، ٹھیک ہے یار، شک کی صورت میں قضیہ نہیں، کہ شاک کو کوئی صادق نہیں کہہ سکتا، نہ کاذب کہہ سکتا۔ اور قضیے کا اگر دوسرا معنی ہو ما یحتمل الصدق والکذب، احتمال صدق والکذب تو رکھتا ہے۔ سمجھائیے، یہ الحمدللہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ محاکمہ نقل کیا ہے دو اقوال متضادہ کے درمیان میں، توفیق کی ہے، محاکمہ کیا ہے، لیکن مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کیا۔ ترجمہ کروں گی۔ والحق انما افادہ بعض الاذکیاء فی حواشیہ ان الرسالۃ القطبیۃ، حق بات وہی ہے جس کا افادہ کیا بعض اذکیاء نے، مرزا دہلوی مراد ہے، فی حواشیہ ان الرسالۃ القطبیۃ، رسالہ قطبیہ پر جو انہوں نے حواشی لکھی ہے وہاں پر جو انہوں نے بات کی ہے، حق بات ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہ ان فسرت القضیۃ، اگر قضیہ کی تعریف یوں کی جائے کہ بقول یحتمل الصدق والکذب، یہ تعریف کی جائے تو فلا شک ان مدار احتمالہما النسبۃ الحاکیہ، شک نہیں ہے کہ ان کے صدق و کذب کا احتمال کا مدار کس پر ہے؟ نسبت تامہ خبری پر ہے۔ سمجھ آئیے، کما صرح المصنف، جیسے مصنف نے اس کے اوپر تصریح کر دی، تو لہذا نسبت تامہ خبری تو پائی گئی تو قضیہ پایا گیا۔ سمجھ آئیے، لہذا فالمشکوک قضیۃ کالمذعن، اس اعتبار سے مشکوک بھی قضیہ ہے جیسے مذعن قضیہ ہے۔ ہاں، جیسے اذعان کا تعلق ہو جائے قضیہ سے، قضیہ، جیسے شک کا تعلق بھی ہو جائے تو قضیہ۔ یہ تو ایک معنی میں۔ دوسرا، وہ انفسرت، اگر قضیہ کی تفسیر اور تعریف یوں کی جائے کہ بما یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب، اگر یہ تعریف کی جائے تو فالمشکوک لیس بقضیۃ، پھر جس کے قضیے کے ساتھ شک کا تعلق ہو وہ قضیہ نہیں ہے میاں۔ اذ لا یقال للقائل الشاک، کی اس قائل کو جس کو شک ہو اس کو نہیں کہا جاتا کہ انہ صادق او کاذب فی العرف، عرف میں اس کو صادق و کاذب نہیں کہتے، لہذا قضیہ نہیں ہے۔ یہ محاکمہ کر دیا ہے زائد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور الحمدللہ نے اس کو نقل کیا، جھگڑے کو ختم کیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟